بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو اس یونٹ کا جو اگلا ٹاپک ہے، اٹ از جو اس کی ہیڈنگ 3 ہے، یعنی جو ہمارا تھرڈ اس کا پارٹ ہے، دیٹ از سینس آف ریسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کے انڈر جو آتا ہے، دیٹ از ایک کل ہم نے اس کا اے پارٹ پڑھا، وہ تھا کانشیسنس۔ تو کانشیسنس کے بارے میں ہم نے پوری تفصیلات کے ساتھ بات کی ہے، اور آج جو ہمیں پڑھنا ہے اسی کا ایک اور اسی ٹاپک کا ایک اور ایکسٹینشن پڑھنا ہے، دیٹ از دا ڈیوٹی فلنس، یعنی انسان جو ہے وہ کس طرح سے جو فرض منصبی وہ کس طرح سے اس کو کیسے سمجھتا ہے، تو اس کا قرآن سے کیا ریلیشن ہے، اور کس طرح سے ہمیں جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وی شوڈ بی ویری کانشیس اباؤٹ آور ڈیوٹیز ٹورڈس ادر فیلوز، اور کس کس کے ساتھ ہماری کون کون سی ڈیوٹی جو ہے متعین کی گئی ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے اس کی وابستگی وہ کس طرح سے ہے، اور ہمیں کیا کس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ہم کس طرح سے ذمہ دار ہے اس کائنات میں، کیونکہ یہ پہلو اسی کا ہے، ریسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ہی پہلو ہے۔ پہلی اس کی سیڑھی ہے کہ یو شوڈ بی کانشیس اباؤٹ اٹ، اور دوسرا ہے یو شوڈ بی ڈیوٹیفل، اور آپ اپنا فرض منصبی جو آپ کا ہے وہ آپ اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے نبھانا ہے اور اس ڈیوٹی کی نوعیت کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اور اس پر کیسے عمل کریں گے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ So Islam is a program of life, and surely it has specified duties for believers on things which are linked to one's life and is supposed to carry them out. چونکہ جب ہم اسلام کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے سے باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے ڈاگما اونلی، مطلب یہ کوئی عقیدے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے یہ ایک طرح سے ایک پروگرام ہے، یہ ایک سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے کہ انسان کس طرح سے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی اس کی سنورے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کہیں سے آیا ہے کسی مقصد کے تحت، اور اس مقصد کو یہاں اس سے عملی جامہ پہنانا ہے، اور پھر جب وہ اپنے مقصد کو پا جائے گا تو ایک اور دنیا اس کے سامنے آ جائے گی جس کو ہم فائنل لائف آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 3 منزلیں اس کو کراس کرنی ہے، تو اس کو الٹیمیٹ بلس ملے گی، الٹیمیٹ جو اس کی کامیابی ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو جو پروگرام اس کے سامنے بحیثیت اسلام اس کے سامنے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں اس کے لیے ڈیوٹیز اسائن کی گئی، اس کی ذمہ داریاں متعین کی گئی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے اس کی لائف کے ساتھ، وہ اپنی زندگی میں ان ڈیوٹیز ان فرض منصبی کو اسے سر انجام دینا ہے، اور اس سے تقاضا کرتا ہے اسلام کہ وہ ان ڈیوٹیز کے ساتھ جسٹس کرے، وہ انصاف کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کریں، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تب جا کے اس کو دونوں جہاں کی کا سکھ، دونوں جہاں کی خوشیاں مل سکتی ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ جو ہے اسلام اس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہاں ہمارا صرف مقصد ادھر کھانا پینا اور اپنے آپ کو موٹا تازہ کرنا یا موج مستی کرنا، اتنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے اکارڈنگ ٹو اسلام۔ ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس بڑے مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دس از دا ایکچوئل فلاسفی آف اسلام ریگارڈنگ دا لائف، اور لائف اٹ سیلف از نون ایز ٹرائل، اور وہ ٹرائل کس چیز کی ہے؟ ان ہی ڈیوٹیز کی جن ڈیوٹیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے اسلام کہ آپ کو یہ ڈیوٹیز جو ہے پوری کرنی ہے۔ اینڈ دیر آر 3 types of duties specified for a believer، اور اب چونکہ جو ڈیوٹیز ہیں ان کی براڈر کیٹیگری، جب ہم براڈر اسپیکٹرم میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ کیوں 3 کیٹیگریز ہے؟ پہلے ہم تھوڑا سا اس پر بات کریں گے، چونکہ اب اگر میں اس کو الابریٹ کرتا، کوشچن کو الابریٹ کرتا، تو آپ کو دقت ہوتی ہے اس کو یاد کرنے کی، مجھے پتا ہے اس سے آپ کو، چونکہ جو پہلے ہم نے جو میں نے آپ کو ٹاپکس پڑھائے، تھوڑا سا وہ الابریٹڈ ورژن میں نے آپ کو پڑھایا، تو یہاں ٹائم کے اعتبار سے اس میں دقت ہوتی ہے، بہت تیز مجھے بولنا پڑتا ہے، دیٹ از وائی کہ ٹوڈے آئی اوائڈڈ دیٹ، اور مجھے لگا کہ آپ کو آسانی سے ہی جو بھی کانسیپٹس آپ کو سمجھانے ہیں میں آپ کو ڈسکشن میں سمجھاؤں گا، لیکن
ٹاپک کو ہم آسان رکھیں گے. تو یہاں پر آپ کو جو ہے ہم 3 کیٹیگریز اس کی بناتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم لنکڈ ہے ٹو آور کریٹر، دین ٹو دا کریشن اینڈ ٹو آور اون سیلف. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے، یعنی جب انسان خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کسی نے اس کو بنایا ہے، اور کچھ جو وہ ہے اس کو بنایا گیا ہے، یعنی ہو گیا اس کی انڈیویجوالٹی. اور جس نے اس کو بنایا تو وہ کریٹر ہے. اور پھر وہ اکیلا اس دنیا میں ایز کریشن نہیں ہے، بلکہ اور کریشن بھی یہاں پر ہے. تو یہ 3 ٹچز ہیں، یعنی تین جو ہے کیٹیگریز ہے جن کے ساتھ اس کی ریلیشن بنتی ہے. ایک ریلیشن بنتی ہے اپنے خالق کے ساتھ، اور ایک ریلیشن بنتی ہے اس کی مخلوق کے ساتھ، اور اس مخلوق میں وہ اینٹیٹی خود بھی شامل ہے، تو اس کا اپنے ساتھ بھی ایک ریلیشن بنتا ہے. دیٹ از وائی کہ دیر آر 3 ٹائپس آف. اسی وجہ سے اسلام نے بھی 3 ہی طریقوں سے ہمیں جو ہے ڈیوٹیز اسائن کی ہے. دا فرسٹ ڈیوٹی نیچرلی اٹ کمز اٹ گوز وتھ آور کریٹر. تو ڈیوٹی ٹورڈز اللہ پہلی ڈیوٹی ہماری ہے، یعنی جس خالق کائنات نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے بارے میں کس طرح سے ہمارا کون سا فرض ہے اس کے تئیں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. حالانکہ اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل مادر پدر آزاد ہوں، اب اس دنیا میں جو مرضی ہے وہ میں کروں. کچھ چیزیں، کچھ گائیڈ لائنز اس نے بنائی ہے، اور اس کا تعین جس نے کیا ہے تو وہ ہمیں اس کے لیے کرنی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری کرنی ہے. تو قرآن بھی اس کے لیے اس کی بابت کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کا پلیجر چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو آپ کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا. سو دس از دا فرسٹ جو ہے اس لیڈر کا پہلا جو زینہ ہے وہ یہی ہے، دیٹ از ڈیوٹی ٹورڈز اللہ. اور اللہ کی طرف ہماری کون سی ڈیوٹی متعین کی گئی ہے؟ ان اسلام دا ریلیشن بٹوین اے ہیومن اینڈ ہز کریٹر اللہ از دیٹ آف اے سلیو اینڈ اے ماسٹر. ڈیوٹی کو سمجھنے سے پہلے انسان کو منصب سمجھنا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کے ساتھ میرا ریلیشن کیا ہے، میرا منصب کیا ہے، میں اس کے ساتھ میرا کیا واسطہ ہے، اور وہ میرے لیے کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو جب یہ چیز کلیئر ہوتی ہے تو اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے سب چیزوں پر عمل کرنا. تو قرآن نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ ہمارا رشتہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہے ایک ماسٹر اور ایک سلیو کا معاملہ. یعنی وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. اب اگر یہ کلیئر ہوا تو مالک جو ہمیشہ مرضی چلتی ہے وہ مالک کی چلتی ہے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کو ہمیشہ مالک کی مرضی کے تحت چلنا ہوتا ہے. دس از دا ایکچوئل فلاسفی آف اسلام. یعنی ہم ہماری مرضی کو اس کے سامنے سرنڈر کریں، یہ ہماری پہلی ڈیوٹی ہے. اس سے یہ کلیئر ہوا کہ ہماری مرضی اس کائنات میں نہیں چلے گی، مرضی چلے گی ہمارے مالک کی، اور مالک ہمارا خالق ہے، اور خالق کونے والا ہے. دس از آور فلاسفی. اور جب یہ رشتہ سیٹل ہو گئے، یہ انڈرسٹینڈنگ سیٹل ہو گئی، تو اب مسائل آسان ہیں. Therefore we owe everything to Allah. چونکہ جب ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، غلام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ساری دنیا میں ہم اپنی زندگی اسی فلسفے کے گرد دیکھیں گے، اور ہر چیز کو اللہ کا تصور کریں گے، اور اپنے لیے جو میرا منصب ہے وہ متعین کر کے اسی کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاریں گے. So Allah subhanahu wa ta'ala created us and bestowed upon us every type of blessing. اور ہمارا عقیدہ جو ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے اس کائنات میں بنایا ہے وہ اس کا ہے، اور اس نے جو بھی ہمیں بخشا ہے ان نعمتوں میں سے جو ہمیں دیا، جس پر دسترس ہمیں رکھی ہے، وہ ایک طرح سے اس کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، یہ ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے ہمارے لیے. Hence, we are supposed to carry them out every command of our Lord without excuse. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہاں اس کو سمجھنا ہے، میں بولنے کیا جا رہا ہوں. جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے ہم اللہ کی بلیسنگ سمجھتے ہیں. اب بلیسنگ کی سمجھتے ہیں ہم صرف چیزوں کو نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہمارے لیے ڈیوٹی آسان کی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے.
وہ بھی ہمارے لیے، اس لیے ہم ساری چیزوں کو بلیسنگ ہی سمجھتے ہیں. اور جو اس نے ہمارے لیے کیا، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے، مٹیریل اعتبار سے جو ہمیں ملا وہ بھی بلیسنگ ہے، اور جو اس نے بتایا کرنے کے لیے وہ بھی بلیسنگ ہے. لہذا ہر چیز جو اس نے دیا اس کو ہم اسی طرح استعمال کریں گے جس طرح سے وہ کہتا ہے، اور جو چیز اس نے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے وہ بھی ہم اس کے لیے کریں گے. لہذا ہم ایک بھی چیز کو مس نہیں کریں گے، ایک بھی چیز کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ہم ہر چیز کو سر انجام کرنے کی کوشش کریں گے اکارڈنگ ٹو دا ول آف اللہ. یہ ہماری پہلی ڈیوٹی ہوگی. دین کمز نمبر سیکنڈ، اس کے بعد آتی ہے دوسری. اور جب ہم اللہ کے لیے سارا کریں گے، وی ول ناٹ گیو اینی کائنڈ آف ایکسکیوز. ہم اس کے لیے کوئی بھی ایکسکیوز یعنی مطلب معذرت ہم کبھی نہیں کریں گے کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں کرنا، میرے لیے کیوں رکھا یہ. ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب ایسا کوئی چیز نہیں ہے اسلام. ہاں اگر آپ کسی طرح سے کوئی کام کرنے میں اس کے متحمل نہیں ہے تو آپ کو بالکل جو ہے اسلام نے اس کے بھی راستے بتائے ہیں کہ کہاں پر آپ کو نہیں کرنا ہے کام، تو آپ کو کہاں چھٹی ہے وہاں آپ کو چھٹی ہے. آپ کو وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ جانکاری لینی بہت ضروری ہے کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا. دین کمز ڈیوٹی ٹورڈز آور سیلف. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پھر جب مالک کا تو ہو گیا، اب جو خود بندہ ہے وہ اپنے لیے کیا کرنا ہے اس کو. Our life is the most important gift of our Lord. پہلے ہی ہم نے مسئلہ طے کیا کہ ہم خود کے مالک نہیں، ہمارا کوئی اور مالک ہے. جو ہمیں یہ ملا ہے زندگی کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے، اٹ از دا الٹیمیٹ اینڈ دا بیسٹ گفٹ فرام آور گاڈ. یہ سب سے بہترین چیز جو دنیا میں ہمیں بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا گفٹ ہمیں اس نے دیا ہے. سب سے بہترین جو ہے تحفہ اس نے ہمیں یہ دیا ہے. So it is the most important gift of our Lord and we must know its purpose. لہٰذا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ گفٹ اس نے دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے یہ زندگی ہمیں ملی ہے. Therefore the most essential duty of man is to know his self so as to pursue happiness and prosperity. لہٰذا پہلی ذمہ داری انسان کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانے، اپنی معرفت جس کو ہم کہتے ہیں نفس کی معرفت. اور ایک شاید یہ حدیث نہیں ہے لیکن سیئنگ ہے، کسی سینٹ نے کہا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی، جس کو یہ سمجھ آیا کہ مجھے کیا بنایا ہے خالق نے، تو بس وہ خالق کو پہچان لیتا ہے. یہ مطلب اگر یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ سیئنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے، کیونکہ انسان کو اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. چلیے اس کو ہم مان لیتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بڑی ہی ضخیم بات، بہت ہائی لیول بات ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو حدیث مان لیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے بہت سارے سنہری اصول، بہت ساری باتیں ہم جو بڑے بڑے جو حکما ہے، بڑے بڑے اتباع ہے یا بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، ان کے کوٹ اس طرح سے آپ اس کوٹ کو بھی لے لیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے. جب وہ اپنے آپ کو سمجھے گا دین ہی ول پرسیو دا ہیپینس. تب جا کے وہ اس کو ادراک ہو سکتا ہے کہ جو اصل خوشی جو ہے، اصل ہیپینس جو دنیا میں ہے، اصل پراسپیرٹی، اصل جو دنیا میں کامیابی وہ کیا ہے، اس کی حقیقت وہ جان جائے گا. کب جان جائے گا؟ جب اس کو اپنی حقیقت آشکار ہوگی. اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اینڈ ٹرائی ٹو فلفل دا پرپز آف لائف. تب جا کے اس کو مقصد بھی ہاتھ آئے گا. وہ مقصد سمجھ جائے گا. جب اپنی لائف سمجھی، اس لائف کا اصلی جو اصل خوشی ہے اس کو سمجھا، اور پھر یہ سمجھا کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کائنات کی، اور تب جا کے وہ ساری چیزیں کرے گا اپنی زندگی میں جو اس کی زندگی کا مقصد ہے. The entity of man consists of two things. تو جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں، تو سطحی طور پر اس کی جب ہم پہچان کرتے ہیں تو یہ دو چیزوں کی، یہ جو اس کا وجود جو ہے، انسان کا وجود جو ہے، انسان کی ہستی جو ہے، انٹیٹی جو ہے، it consists of two things. اس کے دو پہلو ہیں، سول اینڈ باڈی. ایک ہے ہمارا روح اور دوسرا ہے ہماری باڈی.
It is man's responsibility to try to keep both these essential parts, that is the soul and body, healthy and stable. अब चूंकि यही दो चीजें हमारी है, हमारा नफ्स हमारे साथ है और हमारा जिस्म हमारे साथ है, तो ये रूह और जिस्म का जो है इनका स्टेबल रहना, इनकी तरक्की के लिए या इनको जिंदा रखने के लिए, इनकी परवरिश के लिए जो भी इंसान को करना जरूरी है वो उसको करना है. One is duty bound to make an effort for the health of one's soul. और सोल को कैसे वो कर सकता है, जो जो उसका रूह है उसको कैसे हेल्दी रख सकता है, थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह. ये कुरान ने हमें समझाया है कि अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. आपका आप अपने दिल को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, अपने रूह को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, तो फिर आपको अल्लाह को याद करना है. मुख्तलिफ तरीके हैं अल्लाह को याद करने के. एक तरीका हमारा रिचुअल्स है, दूसरा तरीका है नॉन रिचुअल वर्शिप. जैसे हम किसी की मदद करते हैं, जो कमजोर तबके हैं उनके लिए कुछ करते हैं, जो हमारे यतीम हैं, जो हमारी बेवाएं हैं, जो हमारे नादार हैं, मुफलिस हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, या जो अल्लाह की बाकी मखलूक है उनके लिए जब हम कुछ करते हैं तो इंसान को एक अजीब खुशी अंदर से महसूस होती है. उसी की तरफ अल्लाह ने किया है, अल्लाह बिजिक्र इत्मीनान अगर होता है तो इत्मीनान सर्विस देने से होता है. हासिल करने से इंसान को खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी इंसान को इत्मीनान नहीं बख्शती. अगर इत्मीनान इंसान को हासिल करना चाहे तो इत्मीनान देने में होता है, किसी को खुशी बांटने में होता है, खुशी हासिल करने में नहीं होता है इत्मीनान. दिस इज अ रियलिटी. इंसान इस चीज का इदराक जिंदगी में करता है. आप अगर चाहेंगे कि मतलब जब 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 आप ईद ईद का समय जब होता है, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा. जब ईद होती है तो शाम को जब ईद खत्म हो जाती है तो ये इंसान भी बड़ी ही मतलब अब बेचैनी सी महसूस करता है कि अफसोस ईद तो चली गई. यानी दिन भर उसको बहुत सारी खुशियां मिली होती है, लेकिन इत्मीनान शाम को हासिल नहीं होता. लेकिन इसके बरक्स आप जाइए किसी के लिए कोई काम करिए, वो एवर लास्टिंग आपको प्लेजर देगा, एवर लास्टिंग आपको खुशी देगा. जब भी आप उस काम को याद करेंगे उस वक्त आपको खुशी मिलेगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इत्मीनान और खुशी. इत्मीनान ही असल खुशी है. और इत्मीनान तभी आता है जब इंसान बांटता है, जब इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के लिए कुछ करता है. तो ये साइकोलॉजिकली भी है. कभी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो बात करेंगे कि असल में जो इंसान के दिमाग में जो साइकोलॉजिकल कुछ जो या जिसको हम कहते हैं कि दिमागी कुछ हालतें हो जाती हैं उसकी, जिसके जरिए से इंसान को या तो इत्मीनान आता है या खुशी आती है. ये डोपामिन एक होता है और दूसरा एक और मादा होता है दिमाग में. तो डोपामिन खुशी, उससे उससे खुशी जितना आप डोपामिन को वो करेंगे, जितनी खुशियां आप हासिल करेंगे, तो आप आपकी डोपामिन लेवल जो है उतनी और ज्यादा खुशियां मांगेगा. लेकिन एक और चीज इंसान को अल्लाह ने रखी है. आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट वेरी थिंग. जो दिमाग में एक और चीज होती है जो इत्मीनान की वजह बनती है. शायद वो उसका कुछ और नाम है उस चीज का, तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है. तो ये मुझे ज़िमनन याद आया. तो असल में हम जो जो दुनियावी खुशियां हासिल करने के लिए हम अपने डोपामिन के लिए वो करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें उसके लिए नहीं कहा. उसने इत्मीनान के लिए हमें इस दुनिया में जो है इत्मीनान के लिए हमें भेजा है. And body by taking care of it according with the adequate and precise orders given by Islam. अब तो रूह तो हो गया कि बाय द रिमेम्बरेंस, बाय गुड कंडक्ट, और जो दुनिया में जो हम करते हैं, लोगों के लिए जो भी काम हम करते हैं उससे हमारी रूह जो है ताज़ा होती है, उसको एनर्जी मिलती है. अब हमारा जिस्म जो है उसके लिए भी बहुत सारी चीजें इस्लाम ने मुतय्यन कर रखी है कि आप अपनी हेल्थ को, जो जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, जो बॉडीली हेल्थ है, उसको आप कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए आपको क्या करना है. तो वो सारा रास्ता भी इस्लाम ने मुतय्यन किया है. या बहुत सारी चीजें दुनिया में हम खुद भी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सोल जो है ये गैब से ताल्लुक रखता है, तो इसमें गैब की नॉलेज ही जरूरी है कि सोल कैसे ठीक रह सकता है. और जो चूंकि बॉडी जो हमारी है ये एक ठोस है, ये मटेरियल है,
تو ہم دنیاوی اعتبار سے جو ہمیں حص ملے ہیں، ہمیں اس اعتبار سے گائیڈنس مل سکتی ہے، اور ہم ڈاکٹر سے بھی صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، باقی چیزوں سے. لیکن اگر آپ کو اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا جب تک آپ کو سول کے بارے میں کہ ریولیشن کیا کہتا ہے، اللہ کی تعلیم کیا کہتا ہے، الہی معلومات اس کے بارے میں کیا ہے، تب جا کے وہ ہاتھ آتی ہے. So then comes the number third, that is duty towards others. اب اس ادرس میں صرف لوگ شامل نہیں ہیں، یہ باقی یعنی اب جو تیسرا ہمارا یعنی اللہ سے پہلا رشتہ ہمارا، پھر ہم خود، اور اس کے بعد اب وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں. اور یہ کون کون سے ہیں؟ Let us try to analyze that. These duties include duty of man towards his parents. اس میں پہلی چیز جو آتی ہے، جس جس کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں آئے، جو آپ کا ذریعہ بنے، پیدا کیا ہمیں اللہ نے لیکن بھیجا ماں باپ کے ذریعے سے. اس کے بعد ہمارے ریلیٹیوز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر نیبرز آ جاتے ہیں، پھر نیڈی فیلو مسلمز آتے ہیں، پھر ریسٹ آف دا پیپل آتے ہیں، اینڈ دا ڈیوٹی ٹورڈز ادر کریشن آف اللہ، پھر وہ ساری مخلوقات آتی ہے جو اس کائنات میں موجود ہیں. ان سب کے بارے میں آپ کی ڈیوٹی اسائن کی گئی. یو ہیو ٹو سی وتھ ایوری پروسیجن، آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ مجھے کہاں کہاں پر کس کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے. اگر آپ اس کو بالکل بدرجہ اتم کر چکے ہیں، یو نیڈ ناٹ ٹو وری. ان کے لیے پھر اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر آپ نے ان ساری باتوں پر اطمینان کے ساتھ عمل کیا جو اللہ نے آپ کو بتایا کرنے کے لیے، جو ڈیوٹی آپ کو اسائن کی ہے، جو آپ کو اللہ کے لیے جو ڈیوٹی ہے، جو اپنے لیے آپ کو ڈیوٹی ہے، جو آپ کو دوسروں کے لیے جو ڈیوٹی آپ پر عائد کی گئی، اب اگر آپ نے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر لیا تو تب جا کے آپ کو کوئی بھی پریشانی آخرت میں نہیں ہوگی. سو اسلام ہیز انجوائنڈ، یہ انجوائڈ ہوا ہے یا انجوائنڈ ہے ایکچولی، اٹ از اسلام ہیز انجوائنڈ یعنی حکم دینا، حکم کرنا. کائنڈنس ٹو نیبرز اینڈ ریفرنگ فرام کازنگ دیم اینی فزیکل اور سائیکولوجیکل انکنوینئنس. جہاں پیرنٹس کے بارے میں تو احسان قد ہے، لیکن اب ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چھوئیے کمی پہمت اہم. لیکن پیرنٹس کے بعد جن کا ذکر سب سے زیادہ ہے، مطلب قریب اقربا کے علاوہ سب سے زیادہ جن کا ذکر ہے، جن کو ہم سے پریشانی بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، وہ ہمارے نزدیکی جو لوگ جو ہمارے بالکل پاس میں پڑوسی ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے قرآن نے اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ہمیں ڈرایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ان کو کسی بھی طرح سے ہارم کرنا، چاہے فزیکل ہارم ہو یا سائیکولوجیکل، نفسیاتی ہو یا جسمانی، کسی بھی طرح کی ان کو تکلیف ہم سے نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی تکلیف ہمیں جو ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی اگر ہمارے ہمسائے کو، ہمارے پڑوسی کو کوئی ہم سے تکلیف ہو جاتا ہے، ویدر اٹ از فزیکل ویدر اٹ از سائیکولوجیکل، تو اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. Furthermore, Muslims have been made responsible towards the members of the society in particular and the rest of creatures in general. اس کے علاوہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بہت ہی زیادہ اس بابت جو ہے تعلیم فرمائی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جو آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، اور انسان ہی نہیں بلکہ جو باقی جو مخلوق دنیا میں رہتی ہے ان کے تئیں بھی آپ کو حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. One must consider what benefit is the society and by default one gets benefited. یہاں ایک گولڈن رول یہ ہے، جب آپ یہ خیال رکھیں گے کہ سوسائٹی کے لیے کیا ضروری ہے، جب آپ وہ کریں گے تو آپ کو اس کا پہلے ہی آپ کو فائدہ ملے گا. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے سامنے سے راستہ جا رہا ہے، اب آپ کو دیوار کھڑی کرنی ہے، آپ راستے کے لیے 1 فٹ زیادہ جو ہے پیچھے آپ اپنا دیوار کھڑا کرتے ہیں، تو وہ 1 فٹ جو ہے لوگوں کو تو فائدہ دے گا ہی، لیکن امیجیٹ فائدہ آپ کو ہوگا. لیکن ہم یہ بات کبھی نہیں سمجھتے، ہم کبھی نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ابھی بیہان کھاڑ سڑکی پر میں سے فائدہ، حالانکہ اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوتا. تھنک اوور اٹ. یہ چھوٹی سی مثال ہے، اس پر آپ سوچ لیجیے. Muslims are entrusted to defend the rights and to fulfill the needs of others. مسلمانوں کو صرف
یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرے، بلکہ ان کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرے۔ اگر کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو انٹرفیئر انٹو اٹ۔ آپ کو اس کے لیے لڑنا ہے، آپ کو اس کے لیے لوگوں سے وہ حاصل کرنا ہے حق جو اس سے چھینا گیا ہے۔ اسلام orders the rich to distribute a portion of their wealth among the poor and the helpless irrespective of their faith۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی کمائی ہوئی اپنی دولت میں سے آپ کو ایک حصہ غریبوں کو دینا ہے، اور جہاں غریب کا استعمال لفظ کیا ہے وہاں اسلام نے اس کے لیے کوئی قید نہیں لگائی ویدر ہی از اے بلیور اور نان بلیور۔ یہاں تک کہ نان بلیورز کے لیے الگ سے بھی پورشن رکھا ہے کہ ان میں سے چند ایک لوگ جو ہے جن کے دل آپ مائل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے ایک الگ مخصوص اس میں سے حصہ رکھو۔ تو دس از ایکچولی آور ڈیوٹی ٹورڈز ادرس۔ اور آئی ہوپ کہ 1 منٹ تو آج بھی زیادہ ہو گیا، لیکن آئی ہوپ کہ آج آپ کو اطمینان سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیٹ از وائی آئی پٹ اٹ ان سمپلسٹ ٹرمز، کیونکہ بہت مشکل ہوتا تھا اور بہت تیز مجھے بھاگنا پڑتا تھا۔ دیٹ از وائی کہ شارٹ نوٹس پر ہی ہم کنسنٹریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اف یو ہیو اینی کوشچن آسک می۔